وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات پڑھیں محمد. 1442 ہجری کے عشرہ ماہ اعضا کی مرکزی امام بارگاہ دھوبی گھاٹ فیصل آباد میں آپ حضرات آج 5ویں مجلس میں شریک ہیں. پروردگار عالم نے ہمیں ایسے 12 صادقین عنایت فرمائے ہیں کہ جن کا تذکرہ اس نے قرآن میں بھی کیا ہے. ارشاد ہو رہا ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ ذالک هو الفضل الکبیر. اللہ نے کہا کہ ہم نے اپنی کتاب کا، جسے میں قرآن کہتا ہوں، اس کتاب کو لاوارث نہیں چھوڑا ہے، اور اس کا ایک وارث مصطفیٰ نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ بندے ہیں. تو اب دیکھنا پڑے گا کہ وہ تلاش جاری رکھو کہ کوئی مصطفیٰ جیسا مصطفیٰ، مصطفیٰ جیسا مصطفیٰ، مصطفیٰ جیسا مصطفیٰ، مصطفیٰ بعد مصطفیٰ نظر آنا چاہیے. اس لیے کہ قرآن اللہ نے یہ کہہ کے کہ ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا ہے. کسے؟ کم از کم اگر نبی کی حد تک انسان رکے تو کتاب کا وارث ہے نبی، جسے مصطفیٰ کہتے ہیں. ابھی میں مصطفیٰ بندوں کی بات نہیں کر رہا، مصطفیٰ بندے کی بات کر رہا ہوں کہ کتاب کا وارث، جس پر کتاب نازل ہوئی ہے، وہ کتاب کا وارث ہے اور وہ نبی ہے. اس کا مطلب ہے کہ نبی وارث ہوتا بھی ہے اور وارث بناتا بھی ہے. نبی وارث ہوتا بھی ہے اور وارث بناتا بھی ہے، اور اللہ نبی کو وارث بناتا ہے. اور اب امت یہ دیکھے کہ نبی کسے وارث بناتی ہے، نبی کسے وارث بناتا ہے. امت دیکھے کہ جاتے کس پر مصطفیت کا تاج سجا کر جاتا ہے. تو اس لیے کہہ دیا کہ ہم نے کتاب کا وارث مصطفیٰ بندوں کو بنایا ہے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اپنے بندوں میں سے مصطفیٰ بندوں کو ہم نے کتاب کا وارث بنایا ہے. کتاب کے کچھ دعوے ہیں. کل بھی میں نے کتاب کا ایک وارث کا تذکرہ کیا، اور کتاب کے کچھ دعوے ہیں. اور کتاب کہہ رہی ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يعلمها الا هو، تمام غیب کی چابیاں سب کی سب اس کے پاس ہیں، اور سوائے اس کے جنہیں کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا. وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، اللہ کہہ رہا ہے کہ کسی بھی شجر سے کوئی پتا ایسا نہیں گرتا جسے اللہ نہ جانتا ہو. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں اگتا جسے اللہ نہ جانتا ہو. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کائنات کا ہر خشک و تر اسی کتاب میں موجود ہے. یعنی یہ کتاب غیب کا علم بھی رکھتی ہے. یہ کتاب جہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ جانتی ہے. یہ کتاب زمین کی تہوں کی خبر رکھتی ہے. یہ کتاب آسمان کی بلندیوں کی خبر رکھتی ہے. یہ کتاب چہار سمت کی بلندیوں کی خبر رکھتی ہے. مشرق میں کیا ہو رہا ہے، مغرب میں کیا ہو رہا ہے، شمال میں کیا ہو رہا ہے، جنوب میں کیا ہو رہا ہے، اس کتاب میں سارا علم موجود ہے. اور کہیں پر کوئی خشکی میں ایسا کام نہیں ہو رہا جو اس کتاب کو نہ معلوم ہو. تری میں کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا جو اس کتاب میں علم موجود نہ ہو. اس کتاب کا نام ہے قرآن، اور اسے اللہ نے کتاب مبین کہا ہے. اور جب امام مبین کی بات آئی تو کہہ دیا کہ ہم نے اس کتاب کا وارث مصطفیٰ بندوں کو یعنی امام مبین کو بنایا ہے. جب وارث ہے تو وارث کو بھی یہ خبر ہو کہ کائنات کی تاریکیوں میں کون سا دانہ گرا ہے یہ وارث جانتا ہے، کون سا پتا گرا ہے یہ وارث جانتا ہے، انسان کے دل میں کیا ہے یہ وارث جانتا ہے، مسلمان کون ہے وارث جانتا ہے، مومن کون ہے یہ وارث جانتا ہے، منافق کون ہے یہ وارث جانتا ہے. اور جب مومن و منافق کی بات آ گئی تو خود صحابی رسول ابو سعید خدری نے کہا کہ ہم اپنے درمیان میں سے مومن و منافق کو پہچاننے کے لیے ذکر علی کیا کرتے تھے. توجہ ہے.
تو جہاں وارث کتاب خود ایمان و نفاق کی پہچان بن جائے، جہاں وارث کتاب خود مومن و منافق کو پہچاننے کی میزان بن جائے، تو یہ پہچان رسول نے بتائی، اور رسول نے اس انداز میں بتائی کہ ایک بار غدیر میں کسی کو اپنے کاندھے پر بلند کیا، اور ایسے بلند کیا کہ ممبر بنا ایک نیا پالان شتر کا، وہ ممبر نہیں کہ جس پہ ہر کوئی بیٹھ جائے، نیا ممبر بنا اس لیے کہ نیا خطیب آنے والا تھا، ممبر نیا بنا اس لیے کہ نئے خطیب کو آنا تھا، ممبر نیا بنا۔ پیغمبر نے علی کو اپنے کاندھے پہ بلند کیا، ایسے کہ علی کو اپنے سامنے رکھا، اور جب اپنے سامنے رکھا تو خود علی کے پیچھے چھپ گئے، اور علی کے پیچھے چھپ کے کہا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ اب جتنے سامنے لوگ ہیں انہیں رسول نظر نہیں آ رہے، سامنے علی دکھائی دے رہے ہیں۔ پیغمبر نے جاتے جاتے اعلان کر دیا کہ جب بھی میں تمہاری نگاہوں سے پوشیدہ ہو جاؤں تو میرے بعد اگر دیکھنا تو علی ہی کو دیکھنا۔ میرے بعد اگر کسی کی طرف نگاہ کرنا تو یہ علی ہے۔ اور میں کہہ چکا کہ سر سید احمد خان نے پیغمبر کی 2 وراثتیں درج کی ہیں، خطوط سر سید میں لکھ دیا سر سید نے کہ 2 وراثتیں ہیں، پیغمبر کی ایک ظاہری وراثت اور ایک روحانی وراثت۔ ظاہری وراثت 3 خلفاء کے پاس آ گئی، اور رسول کی بلا فصل باطنی خلافت علی کے پاس آئی، تو علی وارث روحانیت علم رسول ہے۔ اب بلا فصل کا جو ہمارے یہاں ایک لفظ ہے اس کی کنفیوژن بھی دور ہو جانی چاہیے، سر سید احمد خان نے دور کر دیا کہ خلیفتہ بلا فصل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس بات سے آشنا نہیں ہیں کہ نبی کے بعد حضرت ابو بکر آئے، ان کے بعد حضرت عمر آئے، ان کے بعد حضرت عثمان آئے، اور چوتھی منزل پر حضرت علی آئے۔ یہ رسول کی ظاہری خلافت کی ترتیب تھی، رسول کی روحانی خلافت بلا فصل علی کے پاس ہے۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ رسول کی روحانی اور علمی وراثت، یعنی رسول کے علم کا وارث بلا فصل علی ہے، بلا فصل رسول کا علمی خلیفہ، علمی خلیفہ، وراثت علم رسول علی کے پاس ہے۔ اسی لیے علی نے جب کہا کہ مجھ سے کائنات کی خبریں پوچھو، زمین کی تہوں کے اندر کیا کچھ ہے علی جانتا ہے، آسمان کی بلندیوں پہ جو کچھ ہے علی جانتا ہے، زمین کے راستوں سے زیادہ میں آسمان کے راستوں سے واقف ہوں، اس لیے کہ آیا ہی وہیں سے ہوں، آیا ہی وہیں سے ہوں، زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے، مشرق مغرب شمال جنوب زمین آسمان، ہر سمت کی خبر، ہر تہ کی خبر، ہر گوشے کی خبر، ہر دل کی خبر، ملائکہ کی خبر، آسمان کے فرشتوں کی خبر، انبیاء کی خبر، ساری خبریں مجھ سے پوچھو۔ لوگ حیران ہو گئے کہ ایک شخص کیسے علم کا دعویٰ کر رہا ہے جبکہ نہ آدم نے سلونی کہا، نہ نوح نے سلونی کہا، نہ ابراہیم نے سلونی کہا، نہ موسیٰ نے سلونی کہا، نہ عیسیٰ نے سلونی کہا، اور نہ خود مصطفیٰ نے سلونی کہا۔ کوئی ایسا شخص کیسے ہو سکتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء جو علم لے کر آئے ہیں وہ سلونی نہ کہیں، اور کوئی ممبر کوفہ پر بیٹھ کر سلونی کہہ دے؟ تو علی نے اس فرق کو واضح کر دیا۔ جیسے ہی سلونی کا اعلان کیا فوراً کہا ھذا لعاب رسول اللہ، یہ رسول کے لعاب کا اثر ہے جو میں نے 13 رجب کو یہ اس 13 رجب کو جو لعاب دہن رسول میں نے حاصل کیا، یہ اس کا اثر ہے کہ میں کائنات کی خبریں دے رہا ہوں۔ ھذا ما زقنی رسول اللہ زقن زقا، جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے ویسے ہی رسول نے مجھے علم بھرایا ہے، ویسے ہی رسالت مآب نے مجھے علم بھرایا ہے۔ اور اب علی نے اس قضیے کو بھی حل کر دیا، اس اعتراض کو بھی حل کر دیا کہ 1,23,999 انبیاء آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب کے سب عالم تھے، سب کے سب اللہ کی طرف سے علم لے کے آئے تھے، لیکن آدم سے عیسیٰ تک کسی نے سلونی کا نعرہ اس لیے نہیں لگایا کہ کسی نے لعاب دہن رسول حاصل ہی نہیں کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
توجہ ہے نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کی؟ تو اب یہ ہے علمی وراثت. آج میں نے بہت بڑے مرحلے پر بات کی ہے کہ جہاں پر کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ یہ خلیفت ہو بلا فاصل کیا ہے، اس میں اہل سنت کنفیوژن کا شکار نہ ہوا کرے. یہ رسول کی روحانی وراثت ہے، اور رسول جب سے عالم ہے تب سے خلیفہ علی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا مل کے بآواز بلند درود پڑھے محمد و آل محمد پر. مل کے بآواز بلند درود پڑھے محمد و آل محمد. مل کے پڑھے درود. صلی اللہ محمد و آل محمد. تو اب جب سے رسول عالم ہے تب سے علم رسول کا وارث علی ہے. اب دیکھو کہ رسول نے غدیر میں اپنے علم کا وارث علی کو بنایا. اب کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا، اب دیکھنا علی کسے وارث بنا رہا ہے. اب علی علم رسول کا وارث کسے بنا رہا ہے؟ دنیا کی خلافتیں اپنی جگہ چل رہی ہیں جو آج تک جاری ہیں. کوئی خلیفہ نہیں بھی ہوتا پھر بھی خلیفہ بن رہا ہوتا. اب یہ محاورہ ہے نا کہ بھئی آپ خلیفہ نہ بنے. تو آج تک دنیا کی وراثت چل رہی ہے، اور آج اسلامی ممالک 70 سے زیادہ حصوں میں تقسیم ہو گئے، اور ہر حصے میں ہر ملک کا ایک خلیفہ ہے، اور وہ خلیفہ عوام چن رہے ہوتے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے اللہ نے کس کو چنا. اللہ نے کس کو چنا؟ عوام چن رہے ہیں اور اللہ کسے چن رہا ہے. تو اب دیکھو کہ علی نے علم رسول کا وارث کسے بنایا. تو ایک بار بادشاہ روم نے سوالات بھجوا دیے اور کہا کہ ان سوالات کے جوابات چاہیے. شام والے نے اپنے ایک نمائندے کو کوفے بھیجا اور کہا کوفے میں ایک شخص بیٹھا ہے جو یہ نہیں دیکھتا کہ کون سوال کر رہا ہے، وہ سب کو جواب دیتا ہے. جاؤ کوفیوں کا لباس پہن کے جاؤ اور وہاں جا کر ان سے ان سوالات کے جوابات لے آؤ. علی ممبر کوفہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسے میں وہی شخص سامنے سے کھڑے ہو کے کہتا ہے یا علی میں آپ کا چاہنے والا ہوں، کوفے کا رہنے والا ہوں. علی نے نگاہ الہی اس پر ڈالی اور فوراً کہا نہ تو کوفے کا رہنے والا ہے نہ میرا چاہنے والا ہے، تجھے جس نے بھیجا ہے وہ مقصد میں جانتا ہوں، سوال تو بتائے گا یا میں بتاؤں؟ اس نے کہا بادشاہ روم نے سوالات پوچھوائے ہیں، سوالات پوچھوائے ہیں. سوالات پوچھے گئے تو ایک بار جیسے ہی سوال علی سے پوچھے گئے، علی نے کہا ان سوالات کے جوابات میرا بیٹا حسن دے گا. گویا علی نے بتا دیا کہ اب وارث کون ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب حسن مجتبیٰ کو دیکھو کہ حسن اپنی وراثت کسے دے کر جا رہے ہیں. یہ تو پوچھنے کی بات ہی نہیں ہے کہ پیغمبر نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں معراج سے آیا تو وہاں میں نے پہلے ہی لکھا ہوا دیکھا تھا ان الحسین مصباح الہدی. تو وراثت علم رسول کا اعلان مسلسل جاری اور ساری ہے. اب حسین کو دیکھو کہ حسین جاتے جاتے اپنا وارث کسے بنا رہے ہیں. تو اس میں بھی کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں ہے. جب جا رہے تھے رخصت آخر کو تو اپنا امر امامت اپنے بیٹے کو تفویض کر کے گئے کہ اب جو امر وراثت رسول کا جس کے پاس وراثت ہوگی وہ نہ صرف یہ کہ امام ہوگا بلکہ ساجدین کا سردار بھی ہوگا، عابدوں کی زینت بھی ہوگا. اب دیکھو کہ زین العابدین کے بعد وہ وراثت علم رسول کس کے پاس آ گئی. وہ وراثت علم رسول کس کے پاس آ گئی. تو ایک مرتبہ رسول کے پاس جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور اب پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے کتنے وارث؟ کہا میرے 12 وارث. اور ایک ایک کا نام گنوایا. جابر پہلا علی، دوسرا حسن، تیسرا حسین، چوتھا علی، پانچواں محمد. بات جب محمد پہ آئی تو کہا جابر تم اس محمد باقر کا زمانہ دیکھو گے اور جب اس سے ملنا تو کہنا رسول نے تمہیں سلام بھیجا. رسول نے تمہیں جب ملنا محمد باقر میرے وارث سے تو کہنا رسول نے تمہیں سلام بھیجا ہے. تو اب جیسے ہی جابر نے سنا کہ رسول نے مجھے ایک امانت دی ہے، ایک وراثت سونپی ہے، تو اب جابر کی عمر طویل ہوتی گئی اور عہد پاہد گزرتا گیا. عالم یہ ہو گیا کہ جابر کی بینائی کمزور ہونا شروع ہو گئی. بات شروع ہو چکی ہے. آپ کو پتا ہے آج 5 محرم ہے اور 5ویں امام کا تذکرہ ہے. آج میرے امام محمد باقر علیہ السلام کا تذکرہ میں کرنا چاہتا ہوں. چاہے تو درود پڑھ دیں، چاہے تو آپ خاموش رہ جائیں. اب جابر ہیں
اور انتظار باقر ہے. جابر ہیں اور انتظار باقر ہے. اور پھر جب بعد حسین اور پھر جب بعد زین العابدین بینائی آہستہ آہستہ زائل ہو گئی تو اب یہی ہوتا کہ مدینے کے کسی چوراہے پر بیٹھ جاتے, مدینے کے کسی چوک پر بیٹھ جاتے, اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھتے, مسجد نبوی کے دروازے پر بیٹھتے, اور بس یہی آواز تھی, یا باقر ہو یا باقر ہو یا باقر ہو. یعنی صحابی رسول اہل بیت کے نام کی مالا جپ رہا ہے. صحابی کا ورد ہے یا باقر ہو یا باقر ہو. یعنی بتا دیا جابر نے کہ اگر علم میں اضافہ چاہیے تو عالم کا نام لینا ضروری ہے. یا باقر ہو. لوگ کہنے لگے دیوانے ہو گئے, نہ معلوم کیا یا باقر ہو یا باقر ہو یا باقر ہو. کسی نے پوچھ ہی لیا, کہا رسول نے کہا تھا کہ مجھے محمد باقر سے ملنا ہے تو ملنا ہے. یہ یقین ہے قول رسول پر. اور ایک بار وہ کیفیت آ گئی, وہ زمانہ آ گیا, وہ لمحہ آ گیا کہ جب کوئی سامنے سے گزرا تو آواز دے رہے تھے یا باقر ہو یا باقر ہو. ایک بار اسی باقر نے پلٹ کے پوچھا, جابر کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ جابر کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا آپ کون؟ کہا جس کو آواز دے رہے وہ باقر میں ہی تو ہوں. وہ محمد کا وارث باقر میں ہی تو ہوں. کہا اچھا, آنکھوں کی بینائی کم ہے, بہت کم دکھائی دیتا ہے, لیکن اس وقت کہا ذرا زحمت نہ ہو تو ذرا 2 قدم چل کے دکھائیے. محمد باقر مسکراتے ہوئے آگے بڑھے. کہا آپ ذرا پلٹ کے پیچھے آگے دکھائیے. محمد باقر پلٹ کے پیچھے آئے, کہنے لگے ہاتھ لائیے, چال بھی وہی ہے, رفتار بھی وہی ہے, گفتار بھی وہی ہے. کہنے کے بلا رفتار بھی وہی, گفتار بھی وہی, چال بھی وہی, ڈھال بھی وہی, لہجہ بھی وہی. ذرا قریب آ جائیے تو ہاتھوں کو بوسا دوں. ہاتھوں کو بوسا دیا. کہا لمس بھی وہی. آگے بڑھے, ماتھے کو بوسا دیا اور کہا کہ شکر ہے خدا کا جس نے مجھے یہ لمحہ دکھایا کہ آپ سے ملاقات ہو گئی. اب محمد باقر نے کہا کہ جابر سب کچھ کہہ دیا, ذرا جو جد نے امانت دی تھی وہ تو مجھے دے دو. جو میرے نانا نے, جو میرے جد نے امانت دی تھی وہ تو دے دو. میرے جد نے جو سلام پہنچایا. جابر رو کے کہتے ہیں ہاں محمد مصطفیٰ نے کہا تھا میرے وارث کو میرا سلام پہنچاؤ. تو جہاں پیغمبر نے خود اپنی 5ویں وراثت کا اعلان کر دیا, اسے کہتے ہیں محمد باقر. باقر کا مطلب دانے کو شگافتہ کرنے والا. اس لیے مولا کا لقب پڑا باقر العلوم, علوم کے گوشوں کو عام کرنے والا. علوم کے گوشوں کو عام کرنے والا. ایک یونیورسٹی کی بنیاد رکھ دی محمد باقر نے, جس کو بام عروج پہ پہنچایا ان کے بیٹے جعفر صادق نے. تو علم کی بنیاد, علم کی, تدریس کی, تعلیم کی بنیاد محمد باقر نے مدینے میں یونیورسٹی قائم کر دی. اور پھر وہ علم جو ذات رسالت سے حاصل ہوا وہ عمومی طور پر نشر کیا جانے لگا. کتنے عظیم جملے آپ کے حوالے کر رہا ہوں, اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں جی سی یونیورسٹی میں کوئی لیکچر دے رہا ہوں اور اسٹوڈنٹس خاموش بیٹھے سن رہے ہیں. توجہ ہے. تو علم نشر ہونے لگا اور علم کے گوشے چاروں طرف پھیلنے لگے. اسے کہتے ہیں کہ علم کو شگافتہ کرنے والا, کہ علم اب مجتمع نہ رہ جائے, جامد نہ رہ جائے, علم نشر کی منزل پر آ جائے. اور پھر جب علم کی بزم سجتی ہے تو یہ نہیں دیکھتی کہ کوئی کافر آ رہا ہے, کوئی مشرک آ رہا ہے. عیسائی بھی آ جائیں, یہودی بھی آ جائیں, جو چاہے آ جائے. اور ہمارے علم کی اس تدریسی جامعہ کا سجانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ علوم نبوی دیگر حصوں تک اور دیگر ادیان تک بھی پہنچ جائے. چاہے یہودی آئیں, چاہے عیسائی آئیں, چاہے بت پرست آئیں, سب کو معلوم ہو کہ علم نبوی کیا ہے, علم رسول کیا ہے, علم مصطفیٰ کیا ہے, علم قرآن کیا ہے. اور اب جب یہ نشر بڑھی تو جیسے ہی کچھ لوگ معاشرے میں اپنے علم کے ذریعے, اپنی روحانیت کے ذریعے, اپنی عرفان کے ذریعے معاشرے میں اثر و رسوخ حاصل کرتے ہیں تو حکومتوں کو پریشانی ہو جاتی ہے. وہ سمجھتے ہیں ہمارے خلاف کام ہو رہا ہے,
تو جہاں بھی کوئی یہ علم کو یہ سمجھے کہ ہمارے خلاف کام ہو رہا ہے تو وہ خود سمجھ لے کہ وہ جہل ہے، اس لیے کہ علم خلاف جہل کام کرتا ہے۔ اگر اس وقت بھی باقر العلوم علم کی نشر کر رہے تھے اور کسی خلیفہ وقت کو باقر العلوم سے کوئی پریشانی تھی تو وہ چاہے زبان سے نہ کہے، لیکن اس نے امام کے خلاف کام کر کے یہ اعلان کر دیا کہ میں جاہل ہوں، یہ عالم ہے۔ اب پریشانی ہوئی، بات کرنے دے جبلا، اب پریشانی ہوئی اور کہا گیا کہ ان کو مدینے سے بلایا جائے تاکہ وہاں ان کا اثر و رسوخ ختم ہو۔ ہشام ابن عبد الحکم کا بلا لو، لے آئے وہاں سے اور مدینے سے پہنچایا گیا دارالحکومت تک۔ دارالحکومت پہنچے تو کہا گیا بھائی 3 دن انہیں وہاں رکھو جہاں مسافر سرائے میں رہتے۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ کسی مقام پر بیٹھ جانے یا نہ بیٹھ جانے سے امامت کا رتبہ کم نہیں ہوتا، علم کا رتبہ کم نہیں ہوتا۔ عالم جہاں بیٹھ جائے عالم ہوتا ہے، عالم جس مسلک پہ بیٹھ جائے عالم ہوتا ہے۔ 3 دن وہاں ٹھہرایا گیا، چوتھے دن دربار میں بلایا گیا۔ جب دربار سجا ہوا تھا، اب سننا میں اپنے 5ویں امام کا تذکرہ کر رہا ہوں، جب دربار سجا ہوا تھا تو وہاں تیر اندازی کا مقابلہ ہو رہا تھا۔ میرے مولا محمد باقر اپنے بیٹے جعفر صادق کے ساتھ ہے۔ میرے مولا محمد باقر کی عمر 57 برس سے اوپر ہو چکی ہے اور جعفر صادق ابھی جوانی کے عالم میں ہے۔ وہاں تیر اندازی کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ آ گئے محمد باقر، آپ بھی ذرا یہ تیر اندازی کریں۔ امام نے کہا یہ تمہارے انہی پیشہ ور لوگوں کا کام ہے، ان سے کرواؤ، یہ جتنے کھیل کھیلنے کے لیے آئے ہیں۔ کہا نہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی تیر اندازی کریں۔ اس نے بہت زیادہ زور دیا۔ امام نے کہا لاؤ تیر کمان لاؤ۔ تیر کو کمان سے جوڑا، ہدف پہ تیر جا کے لگا، ہدف پہ تیر جا کے لگا۔ امام نے دوسرا تیر لیا، دوسرا تیر جو جوڑا وہ پہلے تیر کی دم میں لگا، تیسرا تیر جوڑا وہ دوسرے کی دم میں لگا، چوتھا تیر جوڑا وہ چوتھے کی دم میں لگا، یہاں تک کہ 9 تیر بیک وقت ایک ساتھ ہدف پہ لگے ہوئے تھے اور کوئی تیر زمین پہ گرا نہیں۔ کیا سن رہے ہیں؟ کوئی تیر زمین پر گرا نہیں۔ حالانکہ جب بہت زیادہ طوالت ہو جائے تو آخری تیر کو تو گر جانا چاہیے تھا نا، کوئی تیر زمین پہ نہ گرا۔ اب یہ پریشان ہو کے، شرمسار ہو کے، خجستہ ہو کے کہتا ہے کہ یہ علم آپ نے سیکھا کہاں سے؟ یہ آپ نے تیر اندازی کا علم کہاں سے سیکھا؟ کہا سنو، جہاں سے آئے ہیں وہاں سے سیکھ کے آئے ہیں۔ کہا زمین سے نہیں، آسمان سے سیکھ کر آئے۔ چلے، کہا کہ آپ کو رخصت ہے، جا کے آرام فرمائے۔ اپنے بیٹے کے ساتھ چلے، جعفر صادق کے ساتھ چلے۔ جس راستے سے جا رہے تھے وہ ایک دن تھا کہ جہاں عیسائیوں کا ایک راہب سال میں 1 مرتبہ اپنے دیر سے باہر آتا تھا اور 100 برس سے اوپر اس کی عمر، اس کی بھویں لٹکی ہوئی، یہاں تک کہ اس نے بھووں کو کپڑوں سے اوپر باندھا ہوا تھا، کمر اس کی جھکی ہوئی اور بینائی اس کی زائل۔ سارے عیسائی کھڑے ہوئے اس کے انتظار میں، ہزاروں کا مجمع، کہ وہ باہر آئے گا، اپنا دیدار کروائے گا اور جو سوال ہم کرنا چاہیں گے اس سے کریں گے۔ وہ اپنے گرجا سے باہر آیا، اسی مجمع میں میرے 5ویں اور 6ٹھے امام ایک طرف آ کے کھڑے ہو گئے۔ وہ باہر آیا، اس نے پوری ایک نگاہ مجمع پہ ڈالی، پورے مجمع کو ایسے دیکھا، دیکھتے دیکھتے اس مقام پر نگاہ رکی جہاں رسول کا 5واں اور 6ٹھا وارث استادہ تھا۔ رک کے پوچھتا ہے، میں نے آپ کو پہلے نہیں دیکھا، یہ بتائیے ہماری امت میں سے ہیں یا امت مرحومہ میں سے؟ امام محمد باقر نے کہا امت مرحومہ میں ہوں۔ اچھا، آپ مرحومہ کو کیا سمجھ رہے کوئی مرحوم؟ اسی لیے تو چپ ہو گئے آپ۔ بھائی مسلمان امت مسلمہ کو امت مرحومہ کہتے ہیں، مری بھی نہیں، چپ جو ہو گئے آپ۔ مرحوم مرحومہ کے لیے سورہ فاتحہ یہ ہوتا ہے نا۔ امت مرحومہ کہتے ہیں امت مسلمہ کو، مرحومہ کا مطلب جس پر رحم کیا گیا۔ اب سمجھ میں آیا؟ یہ چپ جو ہو گئے آپ۔ کہا کہ آپ ہماری امت میں سے ہیں یا امت مرحومہ میں؟ مولا نے کہا امت مرحومہ میں سے ہوں۔
یہ بتائیے اس امت کے عالموں میں ہیں یا جاہلوں میں؟ اس کا مطلب ہے کہ راہب کو معلوم ہے کہ اس امت میں کچھ عالموں میں ہیں یا جاہلوں میں؟ امام نے کہا جاہلوں میں سے نہیں ہوں. کیا جواب دیا؟ کہا جاہلوں میں سے نہیں ہوں. کہا آپ سوال کریں گے یا میں کروں؟ بھائی وراثت علم رسول کی بات آ رہی ہے، جو خلیفہ علم رسول کا ہوگا اس پر تذکرہ ہوتا چلا جا رہا ہے. کہا سوال آپ کریں گے یا میں کروں؟ امام نے کہا تم سوال کرو. بھائی جو جد نے کہا وہی تو پوتا کہے گا. تم سوال کرو. اس نے سوال کیا، اس نے کہا یہ وہ وقت کون سا ہے جو نہ دن میں ہے نہ رات میں؟ کہا وہ طلوع فجر سے طلوع آفتاب کا وقت ہے، جو جنت کی ساعتوں میں سے ایک ساعت ہے. یہ وہ وقت ہے کہ جب بیمار کو ہوش آ جاتا ہے، جب بے قرار کو قرار آ جاتا ہے، اور رات بھر کے جاگے ہوئے کو نیند آ جاتی ہے. یہ وہ وقت ہے جو جنت کا وقت ہے. اس نے کہا یہ بتائیے کہ آپ اور آپ کے جد نے کہا کہ جنتوں میں کھائیں گے پیئیں گے اور بے تحاشا کھائیں گے اور پیئیں گے، لیکن نجاست نہیں ہوگی، بول و براز نہیں ہوگا. اس کی مثال کوئی ہے؟ کہ بالکل مثال سامنے ہے. بچہ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے، کوئی نجاست نہیں ہوتی. جی سلامت رہے. پیچھے جتنے حضرات بیٹھے ہیں، اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے جد نے کہا کہ جنت میں نعمتیں استعمال کی جائیں گی، نعمتیں استعمال کی جائیں گی، نعمتیں استعمال کی جائیں گی. ایک درخت سے پھل سارے توڑ لیے جائیں گے پھر بھی پھلوں میں کمی نہیں ہوگی. نعمتیں مستقل استعمال ہوں گی، نعمتوں میں کمی نہیں ہوگی. اس کی کوئی مثال ہے؟ کا مثال ہے ایک چراغ جلا لو، اس ایک چراغ کی رو سے 1000 چراغ جلاؤ، اس کی لو میں کمی نہیں ہوگی. اس چراغ کی لو میں کمی نہیں ہوگی. وہ سوالات کرتا جا رہا ہے، امام جواب دیتے جا رہے ہیں. اس نے کہا یہ بتائیے جنت کے دروازے کا جو تالا ہے وہ کیا ہے اور اس کی چابی کیا ہے؟ کہا جنت کے دروازے کا تالا ہے شرک اور اس کی چابی ہے لا الہ الا اللہ. ایک دم جھٹک کے پوچھتا ہے. اب سننا کیا جواب ہے، اور جس کے لیے میں نے کہا کہ وراثت علم رسول کیسے جا رہی ہے اور کہاں کہاں پہنچی ہوئی ہے. جب سارے سوال کے جواب ہو گئے تو اب ایک دم کھڑے ہوتا ہے لرزتا ہوا اور ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے یہ بتائیے کیا آپ محمد نبی ہیں؟ آپ کیا محمد نبی ہیں، احمد نبی ہیں؟ کہا نہیں، وہ میرے جد تھے. ایسے نہ سنیں، میرا ساتھ دیتے جائیں. نہیں، وہ میرے جد تھے. کہا کیا آپ ایلیا ہیں؟ کہا وہ میرے دادا تھے. کہا آپ اپنا تعارف کرائیے. کہا میں علی کے بیٹے حسین کے بیٹے زین العابدین کا بیٹا محمد باقر ہوں. اب میں رسول کا 5واں وارث ہوں. آگے بڑھا. کہا دست ادب جوڑ کے کہتا ہے کہ دست رحمت آگے گڑھے. امام نے اپنے ہاتھ آگے کیے، چوما اور کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں آپ ہی اس دور کی حجت ہیں. کہا کیسے گواہی دے دی؟ کہا اس لیے گواہی دی کہ جو انجیل میرے پاس اس وقت دیر میں رکھی ہے اس میں یہی نام لکھے ہوئے ہیں. تو وراثت علم رسول نہ توریت سے محو ہے، نہ انجیل سے محو ہے، نہ قرآن سے محو ہے. جہاں جہاں وراثت کا دعویٰ ہو رہا ہے وہاں پر دلیل آسمانی کتابوں سے. سبحان اللہ. اب چونکہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ یہ مرحلہ اس لیے کہ جب آگے اہم ترین بات آنے لگتی ہے تو یہ بیچ پہ ایسا نہ ہو کہ گیپ آ جائے. تو آپ ذرا ان ٹرسٹیز حضرات کا، انتظامیہ کا جو بھی آپ ساتھ دے سکتے ہیں وہ دیں اور اپنا اپنا حصہ اس میں ڈالیں. آپ بتائیں کہ یہ حالات اس قسم کے چلے کہ پریشانیاں ہیں. 2-3 منٹ میں یہ معاملات طے کریں. معزز سادات و مومن، ہمارے کارکنان جن کے پاس یہ سبز جھولی ہیں وہ آپ کے درمیان موجود ہیں، تو آپ سے استدعا ہے کہ آپ عزاداری سید و شہداء کے لیے
ہم سے تعاون فرما دیں. مومنات میں بھی ہماری کارکنان ہیں, ان کے پاس بھی جھولیاں ہیں. میری مومنات سے بھی درخواست ہو کہ وہ عزاداری سید الشہداء کے لیے ہم سے تعاون فرمائیں, تاکہ عزاداری کا یہ سلسلہ جو کہ آپ ہی کے تعاون سے چلتا رہے انشاءاللہ تا قیامت چلتا رہے گا. تو آپ سے اس طرح کہ آپ اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالیں. یہ کچھ دوست سینٹر سے اٹھ جائیں نا, 2-4 بندے اٹھ کے تھوڑا سا مدد کر دیں ہماری, اور پھر وہ جھولیوں میں ڈلوا دیں. مہربانی ہوگی آپ کی. پنکھا ادھر نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. باز بلند درود پڑھے محمد و آل محمد. بات پہنچ رہی سب تک ماشاءاللہ سب میرے ساتھ ہیں. تو وراثت ہے علم رسول کی جس کا تذکرہ ہو رہا ہے, اور چونکہ پہلا ہی صادق ہے تو سب صادق, اور جس کی صداقت کی گواہی اور اقرار تو کفار مکہ نے بھی کیا کہ کیا میں جھوٹ بولتا ہوں؟ کہا نہیں, آپ صادق اور امین بھی ہیں. اب جتنے آئیں گے وہ صادق بھی ہوں گے اور امین بھی ہوں گے, اور جس منزل کمال پر مصطفیٰ ہوں گے اسی منزل کمال پر ہر مصطفیٰ کا وارث ہوگا. مصطفیٰ پہنچے وہاں کہ جہاں کوئی نہ پہنچا, جسے قاب قوسین کہتے ہیں, وہاں تک پہنچے جہاں ابراہیم بھی نہ پہنچے. ابراہیم پہنچے تو ملکوت السماوات تک پہنچے, جسے کہا گیا کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض, ہم نے ایسے دکھایا ابراہیم کو آسمان اور زمین کا اقتدار. توجہ, یہ ملکوت وہ ہے کہ جہاں سے, جسے آپ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کہیں, کہ پوری کائنات کا اقتدار جو ملکوت و جبروت ہے, جہاں سے پوری کائنات کا نظام چلے. جب بھی کسی نبی سے معجزہ طلب کیا گیا کہ ہمیں یہ معجزہ دکھاؤ, ہمیں یہ معجزہ دکھاؤ, تو نبی بظاہر زمین پر دکھائی دیتا ہے,
لیکن اس کی روح کو ملکوت تک بلند ہونا ہوتا ہے. وہاں جا کے جب اللہ اسے وہاں بلند کرتا ہے تو وہ ملکوت سے وہ معجزہ دکھاتا ہے. مثلا جب ہمارے نبی سے کہا گیا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو جائے تو بظاہر ابو جہل اور اس کے تمام جاہل دوستوں کو نبی زمین پر دکھائی دے رہے تھے، لیکن اصل میں مصطفیٰ کا دست قدرت ملکوت پر تھا، اس لیے کہ وہیں جا کے سارے اختیار استعمال ہوتے ہیں. اب جناب ابراہیم نے کہا میں چاہتا ہوں کہ مجھے دکھا کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. تو اللہ نے کہا 4 پرندوں کو جمع کرو، ایسے ایسے کرو، سنی بھی بات ہے، اور آواز دو. جیسے ہی تم آواز دو گے وہ پرندے سارے آ جائیں گے اور زندہ ہو جائیں گے. جب سارے مردہ پرندے زندہ ہو گئے تو اللہ نے کہا کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض لیکون من الموقنین. ہم نے ایسے دکھایا ابراہیم کو زمین اور آسمان کا اقتدار تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں ہو جائے، یقین کرنے والوں میں ہو جائے. اس سے پتہ چلا کہ ابراہیم بیٹھے تھے زمین پر. کہاں چلے گئے آپ؟ بیٹھے تھے زمین پر، لیکن اس وقت ملکوت تک پہنچے ہوئے تھے کہ جس وقت مردہ پرندوں کو زندہ کر رہے تھے. ملکوت تک پہنچ گئے، بات آ گئی، برسا برس گزر گئے. امام باقر علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک شخص آیا اور آ کر 2 زانو ہو کے بیٹھ گیا، دست ادب جوڑ کر بیٹھ گیا، زانو ادب جوڑ کر بیٹھ گیا اور کہتا ہے ایک سوال ہے. کیا سوال ہے؟ اب اقتدار دیکھنا. کہ سوال یہ ہے کہ اللہ نے کہا کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض. کہاں اللہ نے کہا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ملکوت کیسے دکھایا. امام باقر سے پوچھ رہا ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے کیسے دکھایا ابراہیم کو ملکوت السماوات والارض. سنو گے ہے میرے ساتھ؟ اب وہ سائل جو ہے ادب میں گردن جھکائے ہوئے تھا، اس لیے کہ سامنے عالم بھی ہے، عالم بھی ہے، امام بھی ہے، وارث علم رسول بھی ہے. گردن جھکائے ہوئے بیٹھا تھا. امام سے جیسے ہی اس نے گردن جھکا کے سوال کیا کہ ملکوت کی سیر کیسے کرائی، کیسے دکھایا. امام نے کہا گردن اٹھاؤ، چھت کو دیکھو. امام کے حکم پر وہ کہتا ہے میں نے گردن اٹھائی، چھت کو دیکھا تو امام کی انگشت سے ایک نور کی لکیر برآمد ہوئی، چھت کو چیرتی ہوئی آسمانوں کی بلندیوں پر پہنچی اور واپس آئی. کہا ایسے دکھایا. کیسے دکھایا؟ آپ کہیں گے یہ کیا بات ہو گئی؟ اب آخری جملے فضائل کے اعتبار سے کہ جس وقت ملکوت پر پہنچے ابراہیم تو وہاں روایت نے لکھ دیا کہ ابراہیم جب ملکوت کا مشاہدہ کر چکے تو ابراہیم نے وہاں 5 انوار دیکھے جو اللہ کی تسبیح کر رہے تھے. جناب ابراہیم نے اللہ سے پوچھا پروردگار یہ 5 کون؟ آواز آئی ہم تو اسی انتظار میں رہتے ہیں کوئی پوچھے اور ہم بتائیں. میں محمود ہوں یہ محمد ہے، میں علی اعلیٰ ہوں یہ علی ہے، میں فاطر السماوات والارض ہوں یہ فاطمہ ہے، میں محسن ہوں یہ حسن ہے، میں قدیم الاحسان ہوں یہ حسین ہے. خوش ہو گئے جناب ابراہیم. پھر دیکھا کہ ان 5 کے گرد 9 انوار اور ہیں. کہ پروردگار یہ 9 کون؟ کہ یہ حسین کی نسل میں آنے والے 9 امام. انہی میں تو باقر بھی ہے نا. کہ حسین کی نسل میں آنے والے 9 امام. اب جو جناب ابراہیم نے مزید غور سے دیکھا تو ایک بار دیکھتے ہیں کہ ان 14 کے گرد لاکھوں انوار طواف کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں لاکھوں انوار. جناب ابراہیم نے پوچھا پروردگار یہ انوار کون؟ کہا یہ علی کے شیعہ. توجہ فرمائی آپ نے. تو جو شیعہ ہے نا وہ اپنے پر فخر کرے.
شیعہ اور محب میں فرق ہوتا ہے، یہ کنفیوژن بھی دور کریں. ہر کوئی شیعہ نہیں ہوتا، ہر کوئی شیعہ ہو بھی نہیں سکتا. محب وہ اپنا محب کہہ دیں، یہی بڑی ڈگری ہے. محب علی اور ہے، شیعہ علی اور ہے. شیعہ علی کون ہوتا ہے؟ پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ جیسے ہی جناب ابراہیم نے دیکھا کہ لاکھوں انوار طواف کر رہے ہیں، کہا یہ کون؟ کہا یہ علی کے شیعہ. فوراً جناب ابراہیم نے کہا پروردگار مجھے بھی علی کا شیعہ بنا. آواز آئی ان من شیعتہ لابراہیم. علی کا شیعہ اس مرتبے کا ہوتا ہے. ہم تو محب ہی کہلا لیں، بڑی بات ہے. یہ مسلمان محب علی کہلا لیں، بڑی بات ہے. وہاں سے محب کی ڈگری آ جائے، یہ بہت بڑی ڈگری ہے. کہ چاہنے والے تو ہیں، چاہنے والے تو ہیں کس کے؟ علی کے. علی کے چاہنے والے ہیں، یہ بڑی ڈگری ہے، کوئی معمولی ڈگری نہیں ہے. اب میں نے روایت پیش کی تھی اور مشکات شریف سے روایت پیش کی تھی باب مناقب اہل بیت. اگر آپ کو یاد ہو کہ جناب عباس ابن عبد المطلب، مشکات شریف سے حضرت کی اہم ترین کتاب، جناب عباس ابن عبد المطلب پیغمبر کے پاس آئے اور مزمحل آئے. چہرے پہ آزردگی تھی، چہرے پہ غم کے اثرات تھے. چچا یہ غم کے اثرات کیوں ہیں؟ آزردگی کیوں ہے؟ آپ یہ پشمردہ کیوں ہو رہے ہیں؟ کہا کہ یا رسول اللہ، جب ہم دیکھتے ہیں قریش آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے سے بڑے مسکرا کے ملتے ہیں، بڑی خندہ پیشانی سے ملتے ہیں. جب یہ قریش ہم بنی ہاشم سے ملتے ہیں تو ان کی مسکراہٹ ختم ہو جاتی ہے، یہ خندہ پیشانی سے ہم سے نہیں ملتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پر مجھے اضمحلال ہے. تو پیغمبر جلال کے عالم میں اٹھے. مشکات شریف باب مناقب اہل بیت سے روایت آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ پیغمبر جلال کے عالم میں اٹھے اور منبر پر گئے. سوال ہوا ہے کہ جب یہ ہم بنی ہاشم سے ملتے ہیں تو یہ خندہ پیشانی سے نہیں ملتے، مسکرا کے نہیں ملتے. تو پیغمبر کو جلال آ گیا، منبر پہ گئے اور منبر پر بیٹھ کر اصحاب تشریف فرما ہے اور اصحاب کے سامنے اپنے چچا کو مخاطب کر کے کہا، چچا جو آپ بنی ہاشم سے میرے اور اللہ کے لیے محبت نہ کرے اس شخص کے دل میں ایمان کبھی داخل نہیں ہو سکتا. اس شخص کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا. اور اب پیغمبر نے حدیث آگے بڑھائی اور راوی نے لکھ دیا کہ پیغمبر نے کہا کہ جو قریش میں سے علی سے دشمنی رکھے، جو قریش میں سے علی سے دشمنی رکھے وہ یہودی ہے. جو عرب میں سے علی سے دشمنی رکھے وہ مجہول النسب ہے، اس کا شجرہ نہیں. اور کوئی عام انسان جو علی سے دشمنی رکھے وہ شقی ہے، ازلی ہے، وہ قاتل ہے، وہ دہشت گرد ہے. تو پیغمبر نے میزان بتا دیا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ محب ہی ہو جائیں بڑی بات ہے. کم از کم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ شجرہ اچھا ہے، کم از کم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ مجہول النسب نہیں ہے، کم از کم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم شقی نہیں، شقاوت کرنے والے نہیں، ظلم کرنے والے نہیں. تو جہاں ظلم نظر آ جائے، جہاں شقاوت نظر آ جائے، سمجھ لینا اہل بیت کی محبت نہیں ہے. اس لیے کہ پیغمبر سے کسی نے پوچھا تھا کہ اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ پیغمبر نے کہا کہ لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ. اسلام کی بنیاد اہل بیت کی محبت ہے. کیا کہنے بابا. عالم اہل سنت نے اس حدیث کو محفوظ کیا ہے. صالح کشفی، ترمذی، سنی الحنفی نے مناقب مرتضوی میں اس حدیث کو کئی حوالوں سے محفوظ کیا ہے کہ لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ. ہر شے کی ایک بنیاد ہوتی ہے اور اسلام کی بنیاد اہل بیت کی محبت پر ہے. اس لیے کہا کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو تاکہ انسان کی انسانیت برقرار رہے، تاکہ شقاوت دل میں نہ آ جائے، تاکہ ظلم و بربریت دل میں نہ آ جائے، تاکہ کسی صحرا میں کسی کاروان اور قافلے کو لوٹ نہ لو، کسی مسافر کو اس کے بچوں کے سامنے ذبح نہ کر دو. اس لیے کہا کہ میرے اہل بیت سے مودت و محبت و اور ان کی معرفت رکھو. اس لیے ہے عالم اسلام اس بات کو نوٹ کر لے، اس لیے ہے یہ ماہ محرم، تاکہ اہل بیت کا تعارف و تعریف ہو جائے اور پیغمبر کی اس حدیث، وہ حدیث جو پیغمبر نے محبت اہل بیت کی کہی، وہ دلوں میں سخت ہو جائے. اور انسان کے دل میں جب محبت اہل بیت آ جائے تو وہ انسان ہی نظر آئے.
اس کا مطلب ہے کہ کربلا میں جو سامنے تھے وہ انسان نہیں تھے جنہوں نے حسین کے بچوں پر پانی بند کیا. ہائے ہائے جو درپے تھے حسین اور ان کے انصار کو ذبح کرنے کے لیے. ایسا نہیں تھا کہ وہ جانتے نہیں تھے کہ یہ کون ہے. بار بار حسین پوچھ رہے تھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں. کہا سب جانتے ہیں. آپ نواسہ رسول ہیں. کہا کہ یہ بتاؤ کہ میں نے تمہارا کوئی نقصان کیا ہے؟ میں نے کبھی تمہارا گھر لوٹا ہے؟ میں نے کیا تمہارے جوانوں کو قتل کیا؟ سب نے کہا نہیں، کبھی بھی آپ نے ایسا نہیں کیا. کہا پھر مجھے کیوں مار رہے ہو؟ تو پتہ ہے کیا جواب دیا؟ کہا اس لیے کہ آپ کے بابا کے بغض کی وجہ سے. بغضاً لأبیک، آپ کے بابا کی دشمنی کی وجہ سے. اس لیے کہ آپ کے بابا نے ہمارے آباء و اجداد کو قتل کیا. کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی خندق میں، کبھی خیبر میں، کبھی حنین میں. تو باپ کا بدلہ بیٹے سے لیا گیا. اب سمجھ میں آیا کہ علی کے ہر عمل کو وہ ذاتی عمل سمجھ رہے تھے، جبکہ علی جب تلوار نکالتے تھے تو رسول کے حکم سے نکالتے تھے. جنہیں بھی علی نے تحت کیا ہے حکم رسول کے تحت کیا ہے، اس لیے کہ علی بعد غدیر وارث علم رسول بھی ہے اور وارث حکم رسول بھی ہے. کہا کہ تمہیں تمہارے باپ کے بغض کی وجہ سے. تب بتاؤ حسین کیا جواب دے؟ دلوں میں محبت اہل بیت جن کے ہے وہ 72 بن کے حسین کے ساتھ آ گئے. اور پھر کچھ ایسے لوگ بھی آئے کہ جنہیں جاہل رکھا گیا تھا کہ ایک باغی نے بغاوت کی ہے. جب وہ حسین سے آ کے ملتے اور حسین بتاتے کہ میں کون ہوں تو پھر تلواریں ان کی الٹ کے فوج یزید کی طرف چلتی. 100 سے اوپر حسین کے ناصر شہید ہو گئے. 72 تو ساتھ تھے اور باقی اسی وقت جب حسین سے مل رہے تھے اور حسین کو پہچانتے تو حسین کے ساتھ نصرت حسین میں جنگ کر کے اپنی جان دے دیتے. تو صرف یہی تک نہیں، میں کہہ چکا کہ مقدمہ شہادت حسین 9 ذی الحجہ سے شروع ہوا، عید قربان سے ایک دن پہلے، کہ جب مسلم شہید کر دیا گیا. اجرکم علی اللہ. مسلم دارالامارہ کی چھت پر بیٹھے ہوئے ہیں اور گردن تہے تیغ ہے، ہاتھ پس پشت بندھے ہوئے ہیں اور جلاد کی تلوار گردن مسلم پر چلا ہی چاہتی ہے. ایک بار کہا ذرا رک جا، میں ان کوفے والوں سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. دارالامارہ کی بلندی سے نیچے دیکھا بازار کوفہ سجا ہوا ہے اور مسلم نے کہا ہے مسلمانوں کل عید مناؤ گے؟ کل عید مناؤ گے؟ تم خریداری کرنے کے لیے نکلے ہو، میں دیکھ رہا ہوں تمہاری گودیوں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اے کوفے والوں، میرے ساتھ بھی 2 بچے تھے، وہ اس وقت کہیں جنگ میں کہیں مجھ سے بچھڑ گئے ہیں. نہ معلوم میرے بچے اس وقت کس عالم میں ہوں گے. کسی کو مل جائیں تو انہیں مدینے کی راہ دکھا دینا. وہ سادات کے گھرانے کے بچے ہیں. مسلم جہاں جنگ کر رہے تھے نا اور جس وقت تہے تیغ ہو رہے تھے، یہی فکر تھی نہ معلوم میرے بچے کہاں پر. اس لیے کہ ماں نے جاتے جاتے کہا تھا والی یہ میرے بچے نہیں میرے دل کے ٹکڑے جا رہے ہیں، والی ان کا خیال رکھیے گا. تو ظاہر سی بات ہے کہ 7 اور 8 برس کے 2 بچے مسلمان سنیں کہ مسلم کے 2 بچے محمد اور ابراہیم، ایک کی عمر 7 برس، ایک کی عمر 8 برس. ذرا خود اپنے دائیں بائیں دیکھ لینا، خدا بچوں کو سلامت رکھے. 7 اور 8 برس کے بچے کتنے بڑے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے قد ہوتے ہیں اور ابھی تو ان کی مسیں بھی نہیں بھیگی ہوتی. اور پھر بچے بھی سادات کے گھرانے کے بچے کہ حسن جس پر اپنا صدقہ بن کے نچھاور ہو رہا ہو، کتنے حسین بچے. اور جب وہ کہیں بچھڑ جائیں تو باپ کا کیا عالم اور ماں کا کیا عالم. ختم ہو گئی تقریر. 1 سال بچے قید میں رہے. ایک بار جب دربان نے یہ سنا کہ یہ آل محمد کے گھرانے کے بچے ہیں تو کہتا ہے مجھے معاف کیجئے گا میں پہچانا نہیں. کہا ہمیں کوفے کی راہ، نجف کی راہ دکھا دے. اپنے بیٹے سے کہا کہ جدھر قافلے جا رہے ہیں نا ان قافلوں میں ایک قافلہ نجف کو جا رہا ہے، ان دونوں شہزادوں کو ان قافلوں کے ساتھ کر دو. بیٹا لے کے چلا. جب پہنچ رہا قافلہ آگے بڑھ چکا تھا. بچوں سے کہا شہزادوں وہ جو بہت دور ایک ہی قافلہ جا رہا ہے، شام ہو چکی ہے، اندھیرا چھا چکا ہے، انہی قافلوں میں کوئی قافلہ ہے جو نجف جا رہا ہے. بچے پیچھے پیچھے چلے، چھوٹے چھوٹے بچے. اندھیرا، گھپ اندھیرا، راستہ بھٹک گئے. پوری شب کوفے ہی میں ٹہلتے رہے. جب صبح ہوئی تو
تو ایک دوسرے سے گلے لگ کے کہتے ہیں کہ بھیا پوری رات کوفے ہی میں رہ گئے اور قافلہ آگے بڑھ گیا. بیٹھ گئے ایک درخت کے اوپر. ایک کنیز آئی پانی بھرنے. جیسے اسے پانی کی سطح پر دو خوبصورت بچوں کے عکس نظر آئے, اس نے درخت پر نگاہ کی تو دیکھا دو خوبصورت چاند کھلے ہوئے ہیں. کہا بچوں تم کون ہو, درخت سے گر جاؤ گے. 1 سال کے بعد کوئی ممتا بھرا لہجہ سنا. بچے آہستہ آہستہ نیچے آ گئے. کہا ڈرو نہیں, میں تمہیں کچھ نہیں کہوں. بچوں نے پیار بھرا لہجہ سنا. کنیز نے پوچھا کون ہو؟ کہا کچھ کہے گی تو نہیں, ظلم تو نہیں کرے؟ کہا نہیں. مجھے بتاؤ تم کون؟ کہا ہم مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں. ایک دم قدموں پہ گر کے کہتی ہے یہ جو میری مالکہ ہے مومنہ ہے, وہ اہل بیت کی چاہنے والی ہے. شہزادوں آپ چلیں, وہ آپ کی خدمت کرے گی. بچوں کو لے آئی. مومنہ قدموں پہ گر گئے. بچوں کو پیار کیا, نہلایا دھلایا, حجرے میں سلا دیا. رات ہو چکی تھی, نصف شب ہو چکی تھی. بچے سو گئے. ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈال کے بچے سو گئے. بہت دنوں بعد شاید نیند آئی ہو. محمد اور ابراہیم. نصف شب ہوئی تو اس مومنہ کا بیٹا حارث ملعون, بیٹا بھی لکھا ہے اور داماد بھی لکھا ہے, وہ داخل ہوا. غصے میں آیا, مجھے کھانا چاہیے. 2 دن 2 راتیں ہو گئیں, بچے تلاش کر رہا ہوں, نہیں مل رہے, اور مجھے حاکم سے انعام چاہیے. ماں نے کھانا دیا. کھانا کھا رہا تھا, ابھی ہاتھ دھوئے ہی تھے. وہاں بچے سو رہے تھے. سوتے میں بچوں نے خواب دیکھا, اور دونوں نے ایک جیسا ایک ساتھ خواب دیکھا, اور دونوں چونک کر اٹھے. دونوں نے خواب بیان کیا. بھیا خواب یہ دیکھا کہ ایک بزم سجی ہوئی ہے, اس میں ہمارے جد رسول اللہ بیٹھے ہیں, حسن مجتبیٰ, حسین, ہماری دادی فاطمہ زہرا بھی بیٹھی ہیں. باتیں ہو رہی تھی کہ اچانک رسول اللہ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا مسلم ابھی تک نہیں آیا. تھوڑی دیر ہوئی کہ ہمارے بابا مسلم بھی آ گئے. رسول اللہ نے مسلم کی پیشانی پہ پیار کر کے کہا مسلم تمہارے بچے نظر نہیں آ رہے. تو مسلم نے کہا کہ یا رسول اللہ چند لمحوں بعد میرے بچے بھی آنے والے ہیں. ایسے میں دونوں کی آنکھ کھل گئی. دونوں نے کہا کہ بھیا ایسا معلوم ہوتا ہے یہ شب ہماری آخری شب ہے, یہ شب ہماری آخری شب ہے. ابھی بچے یہ باتیں کر رہے تھے کہ حارث کے کان میں یہ باتیں آ گئی. حارث کے کان میں بچوں کے رونے کی آواز آئی. اس نے کہا اس حجرے میں کون ہے؟ ماں نے کہا کوئی نہیں ہے, تیرے کان بج رہے ہیں, جا اپنے حجرے میں سو جا. کہا نہیں مجھے آواز آ رہی ہے. ماں کا ہاتھ چھڑا کے جیسے ہی حجرے کے دروازے پہ لات مار کے اندر گیا تو میر انیس کہتے ہیں کہ وہاں مسلم مظلوم کے پیارے نظر آئے. ایک برج میں 2 عرش کے تارے نظر آئے. اس نے رو کے, اس نے غصے سے کہا کہ 2 دن سے میں تمہیں تلاش کر رہا تھا, مجھے کیا پتا کہ تم میرے ہی گھر میں چھپے ہوئے ہو. اب ان بچوں کو باہر لے کے آیا صحن میں, لیکن ذرا اس کی ماں سے پوچھ لینا کیسے لے کے آیا. اس کی ماں نے کہا دونوں بچوں کو سر سے پکڑ کے بالوں سے گھسیٹتا ہوا ایک بار صحن میں لے آیا. صحن میں ایک ستون ہے, ستون سے بچوں کو باندھ دیا. شکم سے دونوں بچوں کو ستون سے باندھا اور صبح ہونے کا انتظار کرتا رہا. لیکن اس طرح انتظار کیا کہ کبھی محمد کے منہ پر تماچا مار رہا ہے, کبھی ابراہیم کے, کیا سن رہے ہو میرے عزیزوں, تمہاری آوازیں گریا بلند ہو, کبھی ابراہیم کے منہ پر تماچے مار رہا ہے. رات بھر بچے کہتے رہے ارے ہم سید السادات ہیں, ہم سادات کے گھرانے کے بچے ہیں, ہم پر ظلم نہ کر. ارے جب صبح ہوئی دونوں بچوں کے رخسار نیلے ہو چکے تھے. اتنے تماچے مارے ہیں کہ بچوں کے رخسار نیلے ہو چکے تھے. صبح ہوئی, رسیاں کھول کے ہاتھوں کو رسیوں سے باندھا, گھسیٹتا ہوا نہر فرات کی طرف لے چلا. کہا اب تمہیں زندہ نہیں لے جاؤں گا, تمہاری گردنیں مار کے لے جاؤں گا تاکہ انعام میں اضافہ ہو جائے. پتہ ہے بچوں نے کیا کہا؟ کہا دیکھ ہم سادات کے گھرانے کے بچے ہیں, یہ کر کہ ہماری زلفیں کاٹ دے اور ہمیں وہاں بیچ جہاں غلاموں کو بیچا جاتا ہے. کیا اس سے بڑا کوئی جملہ ہوگا؟ کیا اس سے بڑی رونے کی کوئی بات ہوگی؟ سادات کے گھرانے کے بچے کہہ رہے ہیں ہماری زلفوں کو کاٹ اور جہاں غلام بیچے جاتے ہیں وہاں ہمیں بیچ دے تاکہ تجھے بہت انعام ملے گا. کہا نہیں, اس سے زیادہ انعام چاہیے. ماں قدموں سے لپٹ گئی, نہ مار. ارے میں فاطمہ زہرا کو کیا منہ دکھاؤں گی. ماں کو زور سے جھٹک کے دور پھینکا, ماں گر کے بے ہوش ہو گئی. بچوں کو لے کے چلا, نہر کے کرانے آیا اور کہا تم دونوں کی گردنیں ماروں گا.
तुम दोनों को ज़िबा करूंगा। मोहम्मद ने इब्राहीम की गर्दन पर, इब्राहीम ने मोहम्मद की गर्दन पे गर्दन रखी, मेरे भाई को मेरे सामने कत्ल न कर, मेरे भाई को मेरे सामने कत्ल न कर। अच्छा सुन, अगर कत्ल करने का इरादा कर ही लिया है तो 2 रकत नमाज तो पढ़ने दे, 2 रकत नमाज पढ़ने की इजाजत तो दे। बच्चों ने नमाज पढ़ी, नमाज खत्म हुई, एक बार मोहम्मद की गर्दन को पकड़ा, इब्राहीम आगे बढ़ा, हाथ पकड़ पकड़ के कहता है छोड़ दो मेरे भाई को। इब्राहीम को दूर झटक कर फेंका, वो इब्राहीम दूर जाके गिरे, इधर से मोहम्मद को लिटाया, भाई के सामने भाई की गर्दन पे छुरी फेरी गई, गला कटा, गर्दन एक तरफ रखी, भाई के जिस्म को उठाया, जिस्म में सर नहीं है, फुरात की सतह पर फेंका। लोग कहते हैं कि लाशा फुरात की सतह पर रुका रहा। इब्राहीम को लिटाया, इब्राहीम की, क्या सुन रहे हो मेरे अजीजों, तुम्हारी आवाज बुलंद हो जाए, आखिरी जुमले कहने जा रहा हूं। इब्राहीम की गर्दन काटी, इब्राहीम का कटा हुआ जिस्म उठाया, नहरे फुरात में फेंका, दोनों भाई एक दूसरे से बगलगीर हो गए, दोनों लाशें एक दूसरे से लिपट गए। दोनों के सरों को उठाया, बालों से पकड़कर उठाया, कटी हुई रगों से खून बह रहा था, कटी हुई रगों से खून बह रहा है। दोनों बच्चों के सरों को लेके चला, जैसे ही इब्ने जियाद के दरबार में पहुंचा, इब्ने जियाद से ज्यादा शकी उस दौर में कोई था नहीं। जैसे ही इब्ने जियाद ने देखा कि हारिस के हाथ में 2 कटे हुए सर हैं, बेख्तियार चौंक कर खड़ा हुआ और खड़े होकर कहता है, ओ जालिम, किस माँ की गोद उजाड़ के आया है, किस माँ की गोद उजाड़ के आ गया, अरे किसके चांद सितारे तोड़ कर ले आया। कहा हाकिम मुझे इनाम दे, मैं मुस्लिम के बच्चों के सर काट के ले आया, 7 और 8 बरस के बच्चे। मुसलमानों यही रोना है कि क्या जुल्म हुआ है, 7 और 8 बरस के बच्चे, कटे हुए सर। इब्न जियाद कहता है कि मैंने कहा था कि गिरफ्तार करके लाना, तूने मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की है। एक बार जलाल के आलम में आ गया, ये कुदरत की तरफ से सजा का इंतजाम था, इसलिए कि कुदरत भी चाह रही थी कि फौरन इसके कातिल को बदला मिले। कहा मैंने कहा था कि गिरफ्तार करके लाना, तूने मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की है। जल्लाद से कहा हारिस को वहीं ले जाओ जहां इसने बच्चों को कत्ल किया। सारा दरबार साथ है, इब्ने जियाद भी साथ है। हारिस को हाथों से पकड़ के गिरफ्तार करके जल्लाद लेके चला। जैसे ही उस नहर के किनारे पहुंचे जहां बच्चों को ज़िबा किया गया था, एक बार इब्ने जियाद रुक कर पूछता है, ओ हारिस, ये जमीन पर निशान कैसे है, ये मुझे निशान कैसे नजर आ रहे हैं? तो हारिस ने कहा जब बच्चों को ज़िबा कर रहा था, बच्चे एड़ियां रगड़ रहे थे। क्या गिरिया कर रहे हो? बच्चे एड़ियां रगड़ रहे थे, आवाज आ रही थी जालिम हमें न मार, जालिम हमें न मार। और ऐ इब्ने जियाद, मैंने किसी बीबी की आवाज सुनी। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस आखिरी जुमले पढ़ने जा रहा हूं, फिर ताबूत आ जाएगा। मार दिया, हारिस का गला कट गया, शाम हो गई। बनी असद वाले कहते हैं कि हम जब उस रास्ते से गुजरे तो हमने देखा कि नहरे फुरात में कुछ नूर की कश्तियां आ रही हैं। वो कश्तियां किनारे से आके लगी। पहले उस कश्ती से एक बुलंद कामत की हस्ती बरामद हुई, फिर उसके बराबर की एक हस्ती बरामद हुई, फिर उस कश्ती से एक सियाह नकाब में बीबी बरामद हुई। और बरामद होने के बाद कहा बाबा आपने देखा मेरे बच्चों के साथ इन्होंने क्या किया। अब वही बीबी आखिरी जुमला फुरात के किनारे आई, हाथ उठाकर कहा ऐ नहरे फुरात, मेरी अमानत मुझे वापस कर। बच्चों के लाशें उभर के आ गए। ज़हरा ने आवाज दी, हाय मुस्लिम के प्यारे। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन।
حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا Woo!